بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد نجفی ہے۔ تاریخی اعتبار سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کئی معجزے موجود ہیں۔ ان معجزوں میں سے ایک مشہور معجزہ رد الشمس یعنی حضرت علی علیہ السلام کا سورج کو پلٹانا۔ بعض ظواہر اور تاریخی حوادثات عقل کی حدود اور انسان کی محدود سوچ سے باہر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عقلی طور پر محال نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ کا تعلق اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کے ساتھ ہے، جن کا اثبات تقاضا کرتا ہے کہ یہ امور ثابت شدہ نصوص اور صحیح اخبار سے ہیں۔ ان تاریخی واقعات میں ایک رد الشمس یعنی سورج کا لوٹایا جانا ہے، جو فریقین کی کتابوں میں اور ہمارے لیے اخبار نقل کی گئی ہیں کہ ایسے واقعات جملہ انبیاء اور اولیاء کو حاصل ہوئے ہیں، جیسے اللہ کے نبی حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت یوشع اور حضرت امام علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ سورج لوٹایا گیا، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور دوسری دفعہ رسول خدا کی وفات کے بعد۔ سورج کو امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے لوٹایا گیا، جیسے خود امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سورج کو 2 مرتبہ واپس لوٹایا ہے اور امت محمد میں میرے سوا کسی کے لیے اسے لوٹایا نہیں گیا۔ سب سے پہلی بار جب سورج لوٹایا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں، رسول خدا نے نماز عصر پڑھی اور حضرت علی علیہ السلام آئے، انہوں نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی، آپ نے اپنا سر حضرت علی کی گود میں رکھا، یعنی وحی کی حالت پیدا ہوئی، بس آپ حضرت علی علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کو حاصل کریں، اور جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ کو ایک مخصوص حالت عارض ہو جاتی تھی جس میں آپ عالم دنیا سے دور ہو جاتے تھے۔ اب امیر المومنین علی علیہ السلام حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے تاکہ وحی اور رسالت پہنچنے کی حالت منقطع نہ ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس حالت میں اشارے سے نماز پڑھ لی۔ اس سے بہت زیادہ روایات پر وارد اعتراض دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعتراضات ہیں جو آئیں گے، پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود سے اٹھے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ سے فرمانے لگے، یا علی، کیا تم نے نماز عصر پڑھی ہے؟ امام نے کہا، یا رسول اللہ نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا، علی تیری اطاعت میں تھا۔ گزشتہ تشریح سے اس عبارت کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، پس جب تک آپ کا سر اس کی گود میں تھا یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھا۔ اس حدیث کے گہرے معنی ہیں، یہ متواضع عمل ان کا متحمل نہیں ہے، پس اے خدا سورج کو واپس لوٹا دے۔ اس پر سورج واپس لوٹا دیا گیا، سورج واپس پلٹا اور امام علی علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی۔ اس جگہ پر مسجد بنائی گئی ہے جس کا نام مسجد فضیح ہے، اور اس مسجد کا دوسرا نام مسجد رد الشمس ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے دنوں میں سورج کا لوٹایا جانا، جب دوسری بار مولا پر سورج لوٹایا گیا، اس واقعے کو متعدد جگہ پر نقل کیا گیا ہے، لیکن ان کا مضمون ایک ہی ہے۔ ہم خبر واحد کی نقل پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہ وہ ہے جسے جویریہ بن مسہر نے نقل کیا ہے۔ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے۔ یہ مولا کے صحابی ہیں جویریہ بن مسہر، وہ فرما رہے ہیں، جویریہ بن مسہر کہتے ہیں، جب عرض بابل میں آئے تو نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا، پس امیر المومنین علی علیہ السلام اترے اور لوگ بھی اتر آئے اپنی اپنی سواریوں سے۔ بس حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، یہ ارض ملعونہ ہے، یہ 3 مرتبہ عذاب کا شکار بن چکی ہے۔ ایک روایت میں 2 دفعہ کا ذکر ہوا ہے، اب تیسری بار عذاب کا شکار ہونے کی توقع ہے۔ یہ الٹ پلٹ ہونے والی زمینوں میں سے ایک ہے جس میں شہر اپنے اہل کے ساتھ الٹ گیا۔ یہ پہلی زمین ہے جس میں بتوں کی پوجا کی گئی۔ نبی اور نبی کے وصی کے لیے اس زمین میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تم میں سے جو یہاں نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ پس لوگ راستے کی ایک جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ امام علی علیہ السلام رسول خدا کے خچر پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جویریہ بن مسہر کہتا ہے، میں نے کہا، بخدا قسم میں امیر المومنین کے پیچھے جاؤں گا اور آج کی نماز میں ان کی اقتدا کروں گا۔ بس میں ان کے پیچھے چل دیا، خدا کی قسم ہم سورہ کے پل سورہ عبور نہیں کر پائے تھے۔ سورہ اصل میں ارض بابل عراق کی جگہ ہے، یہ وقف اور حلہ مزیدیہ کے قریب مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں آ کے سورج غروب ہو گیا، بس میں نے شک کیا دل ہی دل میں، مولا میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے جویریہ بن مسہر، کیا تو شک کر رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں یا امیر المومنین۔ امام ایک جگہ اترے، وضو کیا اور کھڑے ہوئے اور فرمایا، جویریہ بن مسہر، عصر کی اذان دے۔ جویریہ بن مسہر کہتے ہیں، میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تو نماز
اذان مغرب کا ہو گیا ہے، مولا عصر کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں دل میں سوچ رہا تھا، یا امیر المومنین نے فرمایا جویریہ پہلے ہم وقت بنائیں گے پھر نماز ادا کریں گے۔ جویریہ بن مسر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ امام نے کچھ کلام کیا جسے میں سمجھ نہ سکا، گویا وہ عبرانی زبان تھی، پھر نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے دیکھا با خدا قسم سورج دو پہاڑوں کے درمیان سے نکلا اور بلند ہوا۔ امام نے نماز عصر پڑھی اور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پس جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو رات ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ اب امام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جویریہ بن مسہر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی عظیم نام سے تسبیح کر۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم عظیم کے واسطے سے دعا کی اور اس نے میرے لیے سورج کو واپس لوٹا دیا۔ روایت میں ہے جب جویریہ نے اس معجزے کو دیکھا تو کہا انت وسیع نبی و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آپ نبی کے وسیع ہیں۔ حدیث رد الشمس کی نقل کی وسعت اور شہرت، اس حدیث کی شہرت اتنی زیادہ ہے جو کائنات کو پر کیے ہوئے ہے۔ اسے متعدد صحابہ نے روایت کیا ہے جو درج ذیل ہیں: عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، ابو رافع، ابو سعد خدری، جابر بن عبداللہ انصاری، اہل سنت کے راوی ابو ہریرہ، ام سلمہ، اسماء بنت امیس۔ اہل سنت کے بہت زیادہ محدثین اور علماء نے بھی اس حدیث رد الشمس کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کو ترک اور اسناد کو صحیح قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہیں: فخر الدین رازی، رافی تیار بکری، حافظ ابو بشر دولانی، حافظ ابو القاسم تبرانی، حاکم نیشاپوری، ابن مردویہ اصفہانی، بہقی، خطیب بغدادی، ابن مندہ، قاضی ایاز وغیرہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔